مولانا سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھارت کے ضلع بنارس کانٹھا شمالی گجرات میں 1940 کو پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں ہی حاصل کی، جس کے بعد مزید تعلیم کے حصول کے لیے مظاہر العلوم سہارنپور کا سفر کیا۔ فقہ، حدیث، تفسیر اور فنون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا۔ دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے اساتذہ سے آپ نے کسب فیض حاصل کیا۔ دور حدیث کے بعد آپ نے دارالفتاح دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ مفتی سید مہدی حسن شاہ جہانپوری رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی کتب فتاویٰ کا مطالعہ اور فتاویٰ نویسی کی مشق کا آغاز کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے سماحت شیخ محمود عبد الوہاب مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حفظ بھی شروع کیا، جو قرآن کریم کے جید حافظ اور مصری قاری تھے اور جامعۃ الازہر قاہرہ کی طرف سے دارالعلوم دیوبند میں متعین تھے۔ افتاء مکمل کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند کے ارباب انتظام نے آپ کا تعین مفتی کی حیثیت سے افتاء دارالعلوم دیوبند میں ضرور کیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد آپ نے دارالعلوم دیوبند میں مدرس کی حیثیت سے تدریس کی خدمات کو سر انجام دیا، جو آپ کی وفات تک جاری رہا۔ آپ نے ترجمۃ القرآن، ابو داؤد، ترمذی، شمائل، موطئین، نسائی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ، جلالین، فوز الکبیر، ہدایہ اخرین اور شرح عقائد اور اسامی وغیرہ بہت سی کتابیں آپ نے پڑھائی۔ آپ تصانیف اور تالیف میں بہت مشہور تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں مجالس تحفظ ختم نبوت کا قیام عمل میں آیا تو آپ اس کے ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے اور آپ کی بہت سی تصانیف شائع ہو کر مشرق اور مغرب میں پھیل چکی ہیں۔ آپ کی تصانیف میں ہدایۃ القرآن، جو کہ ایک بہت مشہور تفسیر ہے، الفوز الکبیر، تحفۃ الدرر، مبادئ الفلسفہ، معین الفلسفہ، مفتاح التہذیب، آسان منطق، آسان نحو، آسان صرف، ہادیہ شرح کافیہ، علمی خطابات، معین الاصول، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث صدر المدرس مفتی حجت اللہ البالغہ کے شارح اور درجنوں شہرۂ آفاق کتب کے مصنف، مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کے ناظم اعلیٰ تھے۔ مولانا سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بہت سی خوبیوں اور کمالات سے نوازا تھا۔ آپ کا ذوق لطیف، طبیعت سادہ اور نفیس تھی، مزاج میں استقلال اور اعتدال تھا، فطرت میں سلامت روی اور ذہن رساں کے مالک اور انتہائی سادہ اور خوش نویس تھے۔ حق و باطل اور ثواب اور خطا کے درمیان امتیاز کرنے کی وافر صلاحیت رکھتے تھے اور حقائق اور معارف کے ادراک میں یکتائے زمانہ تھے۔ اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ موصوف اپنے کاموں میں نہایت چست اور حالات کا جواں روی سے مقابلہ کرنے والے تھے۔ جن حضرات کو آپ کی تصانیف اور تقاریر سننے کا موقع ملا وہ جانتے ہیں کہ آپ کی تصانیف اور تقاریر کتنی پرمغز، مرتب اور جامع ہوتی تھیں، اور آپ کے متبعین جانتے ہیں کہ آپ اپنی اور اپنے متعلقین کی کتابوں کی تصحیح اور طباعت کا کتنا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ زمانہ طالب علمی سے حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور دیگر بزرگان دین سے بھی فیض یافتہ تھے۔ خاص کر مولانا عبد القادر رائے پوری کی مجالس میں مظاہر العلوم کی طالب علمی کے زمانے سے شرکت کیا کرتے تھے، اور مولانا مفتی مظفر حسین مظاہری کے مجاز، بیعت اور ارشاد تھے۔ سینکڑوں علماء اور فضلاء آپ کی تعلیم اور تربیت کے فیض یافتہ تھے۔ 12 مئی بروز منگل کو آپ کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے آپ کو انتہائی نگہداشت کے شعبے میں داخل کرایا گیا، اور 19 مئی 2020 کو صبح چاشت کے وقت آپ تقریباً 80 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔